ادائیگی صرف حج کی، اس میں ایمان نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، صرف حج ہے یا صرف روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے قلوب کو متوجہ کیے، لاکھوں اور کروڑوں کے بندوں قلوب کو متوجہ کیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میری آواز کون سنے گا، کوئی دکھتا تو نہیں ہے؟ کہا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام اور پہنچانا ہمارا کام، تم آواز لگاؤ پہنچائیں گے ہم۔ ایک مرتبہ بیت اللہ نے شکایت کی اللہ میں خالی ہوں، کوئی آتا ہی نہیں طواف کرنے، اور میں تھوڑا صبر کر لے، ایسے ہی مخلوق پیدا کروں گا، ایسے بندے اور امت پیدا کروں گا، تجھ پر ایسی ٹوٹے گی جیسا پرندہ گھونسلوں پر ٹوٹتا ہے۔ اب آپ دیکھو اللہ کے بندے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ٹوٹتی نہیں ٹوٹتی بیت اللہ پر، ایک عمل کی یہ جاندار آواز کروڑوں کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا دے اپنی ذات کی طرف۔ ایک روزہ ہزاروں کے لیے، لاکھوں کے لیے مغفرت کے فیصلے اور کروڑوں کے لیے روزی کے کھلنے کے فیصلے، اور نہ جانے کتنوں کا بیڑا پار ہوگا، کتنے قیدی جہنم سے آزاد کیے جائیں گے، صرف ایک ایک عمل کرنے کی اپنی ذات سے۔ اور پھر یہ دعوت اور یہ محنت کائی کی پورا دین پوری دنیا میں اللہ پوری طاقت سے زندہ کرے، اس پر اللہ کیا دے گا کوئی گمان کر سکتا ہے؟ اور یہ صرف اکیلی دعوت ہے، حج کی دعوت ہے، اس پر اللہ کے بندے اتنے امن کر کے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شریعت کی دعوت ہے، آواز تو لگائے، اللہ بندوں کو اتنا متوجہ کرے گا اور اس سے قلوب کو کھینچے گا جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ آج آپ دیکھو اللہ دین کی محنت کی برکت سے قلوب کو کتنے متوجہ کر رہا، کوئی حد ہے متوجہ کرنے کی؟ آواز لگانے والے آواز لگائیں، اللہ کیا دے گا، کیا ملے گا اللہ ہی کو معلوم، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں فرمانے لگے، قرآنوں کی مجلس کے اندر انفرادی اعمال جتنے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ انفرادی نیکیاں، اپنی ذات کی نیکیاں، اللہ روزے پر یہ دے گا، زکوٰۃ پر یہ دے گا، حج پر یہ دے گا، تسبیح تلاوت پر یہ دے گا، مسجد بنانے پر یہ دے گا، تہجد پڑھنے پر یہ دے گا، بھوکے کو کھانا کھلانے پر یہ دے گا، ننگے کو کپڑا پہنانے پر یہ دے گا، مسافر کو رات گزارنے پر یہ دے گا۔ اللہ نے نیکیوں کی حدیں بتلا دی، لیکن فرمایا اللہ کے دین کی محنت پر اللہ کیا دیں گے اس کی حدیں اللہ نے نہیں بتلائی، کہ انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ دیں گے جس دن تب پتہ چلے گا اللہ کیا دیں گے، آج نہیں اندازہ کر سکتا، آدمی کے بس کی بات نہیں۔ وہ معمولی بات ہے، پورا دین پوری دنیا میں پوری طاقت سے زندہ ہو، یہ معمولی بات ہے، پورے عوام میں پورے عالم میں زندہ ہو، اتنی زبردست کمائی، اور یہ فکر لے کر یہ مجمع یہاں پر آیا، اور کوئی فکر نہیں، اور کوئی نسبت نہیں، اور کوئی تعلق نہیں، یہ نسبت پر یہ مجمع یہاں پر آیا ہے، یہ فکر لے کر یہ مجمع یہاں پر آیا ہے۔ وہاں تو تقریر سننے کے لیے نہیں آئے، دھن لے کر کے آئے، فکر لے کر آئے، اللہ تیرا دین پوری دنیا میں سرسبز و شاداب کیسے ہو، قوموں کی زندگیاں بنے کیسے، یہ قومیں جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پر کیسے پڑے، یہ گمراہی کے راستے سے نکل کر ہدایت کے راستے پر کیسے پڑے، یہ دھن اس کے اندر، یہ فکر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بزرگوں، اور کوئی چاہت نہیں۔ اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا وہ دین پر دیا، دین کی محنت پر دیا اور دین کی خدمت پر دیا، اور یہ امت سرسبز و شاداب ہوئی دین پر، ملک و مال پر نہیں۔ اللہ نے اس کو سرسبزی و شادابی دی، اللہ نے اس کو عزت دی، اللہ نے اس کو مقام دیا، اللہ نے جو کچھ دیا اس کو دین پر دیا، کتنا دیا دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ہارون رشید کا مشہور جملہ، اپنے محل کے چھت پہ بیٹھا ہوا اور بادل اس کے سروں پر سے گزرے تو کہتا تھا ان تیری ہے سوشیت فتیاتی کی خراج، اے بادل دنیا میں کہیں بھی برس جا کر تیرا نفع میرے ہی خزانے کے اندر آئے گا۔ اتنا لمبا چوڑا نظام اللہ تعالیٰ نے امت کو دنیا میں دیا تھا، دین کی خدمت پر، دین کی محنت پر۔ صحابہ نے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان کیا، چھوٹا مکان قربان کیا، اپنی تجارتوں کو قربان کیا، اپنے چاہتوں کو قربان کیا، اللہ نے ملک و مال کے نقشے ان کے لیے دنیا میں کھولے، اور آخرت میں سب سے اعلیٰ درجے کی جنت بھی انہیں کو ملے گی، کائی کے اوپر، دین کی محنت پر، دین کی فکروں پر۔ یہ امت کا کام تھا، یہ فکر لے کر یہ مجمع یہاں پر آیا ہے۔ اگر یہ مجمع بزرگوں 3 دن تک دعا تک 24 گھنٹے کے اعمال میں اپنے آپ کو شریک کرے، بات
سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، کچھ لیتا بھی ہے آدمی۔ ہم پھرنے نہیں آئے، ہم گھومنے نہیں آئے، ہم کھانا کھانے نہیں آئے، ہم چائے پینے نہیں آئے، ہم ملاقاتیں کرنے نہیں آئے، ہم دکانوں میں پھرنے نہیں آئے، ہم مال خریدنے نہیں آئے۔ ساری چیزیں تو ہماری یہاں ملتی تھی، ہم سب چھوڑ چھاڑ کر آئے۔ ہم نے اعلیٰ درجے کی دکانوں کو چھوڑا ہے، ہم نے گھر کے اعلیٰ درجے کے کھانوں کو چھوڑا ہے، ہم نے اعلیٰ درجے کے بستروں کو چھوڑا ہے، ہم نے دوست احباب کی ملاقاتوں کو چھوڑا ہے۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے بیپاری جنہوں نے کہا بھائی یہ 3 دن تک ہم کسی سے ملاقات نہیں کریں گے۔ 1981 میں کولہاپور میں اجتماع ہوا تو بیپاریوں نے اپنے دکان پہ بورڈ لگائے تھے، یہ 3 دن تک ہم کسی سے نہیں ملیں گے، کسی کو سودا نہیں دیں گے، کسی سے سودا نہیں لیں گے، کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، یہ 3 دن ہمارے اللہ کے دین کی نسبت سے لگیں گے۔ بورڈ لگا دیے تھے، یہ 3 دن یہ کمائی کا میدان ہے۔ یہ پنڈال کیا ہے؟ 3 دن کی مسجد سمجھو، 3 دن کی فکروں کا میدان سمجھو، عبادت کا میدان، دعوت کا میدان اور اللہ اللہ کرنے کا میدان، 3 دن تک بڑی زبردست کمائی کا میدان۔ اس میں کوئی اپنا وقت ضائع نہ کرے، اپنے آپ کو لگائے رکھے۔ زندگی میں بار بار یہ موقع نہیں آتے۔ یہ ساری فکروں کو لے کر، یہ سارے دھن اور فکر بے چینی کو لے کر ہم اس مجمع میں جمیں گے، اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے۔ یہ ہماری کمائی کا میدان ہے۔ آپ کو کیا معلوم کون آنے والا کیسا ہے، کون آنے والا کیسا ہے؟ آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کو آپ نے کھڑا کیا چلے 3 چلے کے لیے، اس نے نام لکھایا، جماعت میں چلا گیا، 4 مہینے اور 40 دن لگا کر آیا، اور واپس آنے کے بعد اس نے جا کر اپنی بستی میں کام شروع کیا، گشت شروع کیا، تعلیم شروع کی، مسجد آباد ہو گئی، اذان زندہ ہو گئی، نماز زندہ ہو گئی، اور تسبیح تلاوت اس کی بستیوں میں زندہ ہو گئی۔ لوگوں نے غلط زندگی سے توبہ کر لی، کتنے اعمال زندہ ہو، اور آپ کو پتہ نہیں، لیکن جاننے والا اللہ بڑی قدرت و طاقت والا، اس سے کوئی چیز تھکی چھپی نہیں کہ بھائی آپ کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا۔ کمائیے، اس کو کمائی کہتے ہیں۔ ابھی اذان دیکھو، اذان بہت بڑی نعمت ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے دیا کیسے؟ آج کوئی منٹ خالی، سیکنڈ خالی نہیں جاتا جو اذان نہ ہوتی۔ اب ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور بیٹھ گئے، اب نہ جانے دنیا میں کہیں فجر کی اذان ہو رہی ہوگی، کہیں عشاء ہو رہی ہوگی، کہیں مغرب ہو رہی ہوگی، کہیں عصر ہو رہی ہوگی، کہیں ظہر کی تیاری ہوگی۔ ہم پہنچ جائیں گے ظہر میں، رات والے پہنچ جائیں گے فجر میں، فجر والے پہنچ جائیں گے ظہر میں، ظہر والے پہنچ جائیں گے مغرب میں۔ ایسے 24 گھنٹے کا نظام آپ کو ملے گا اذان کا، کہ مؤذن صدا نہ لگاتا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر کی، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا نہ لگاتا ہو، کوئی منٹ خالی نہیں۔ یہ اتنی بڑی کمائی ہوئی کیسے؟ آج وہ حضرات اپنی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، دنیا میں لاکھوں کروڑوں اذانوں کا ثواب ان کو ان کی قبر میں پہنچ رہا ہے۔ کتنی زبردست کمائی ہو جی۔ اذان نماز کا حکم آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کیے سر جوڑ کر، بتاؤ بھائی لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے؟ کسی نے کہا حضور ناقوس بجا کر، فرمایا نہیں، غیر کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا حضرت آگ جلائی جائے مسجد کے دروازے پر، فرمایا غلط، غیر کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا حضرت بڑا گھنٹہ لگایا جائے مسجد کے دروازے پر، فرمایا غیر کا طریقہ ہے۔ خاموش ہو گئے، صحابہ فکر لے کے لوٹے، مسئلے کا حل کیا؟